بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کا لیکچر نمبر 15 کرتے ہیں. پیٹرن ریکگنائشن کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. پچھلے جو لیکچرز ہیں ہم نے اس میں الفابیٹس کے ریکگنائشن کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. ہم لوگوں نے ماڈلز پڑھے تھے. ٹیمپلیٹ ماڈل پڑھا تھا, فیچر انالیسس ماڈل پڑھا تھا. آج ہم لوگ تھوڑا سا فیچر انالیسس ماڈل کو تھوڑا اور پروو کرنے کے بارے میں ایگزامپل بھی دیکھیں گے, اور پھر ہم لوگ پیٹرن ریکگنائشن دیکھیں گے. اسپیچ کی پیٹرن ریکگنائشن کیسے ہوتی ہے, کہ ہم لوگ لفظوں کو, الفاظ کو, لینگویجز کو ہم لوگ کیسے ریکگنائز کرتے ہیں اور ان میں کیسے کیسے کنفیوژنس ہو سکتی ہیں, اس میں کون سا ماڈل لگتا ہے, یہ ہم لوگ سارا کچھ آج پڑھیں گے. اچھا, ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے فیچر انالیسس کے بارے میں. آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا, چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب ضرور کیجیے گا جو کہ چینل پہ نیو ہیں. اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں سبجیکٹ کے لیکچر جو ہے نا وہ نہیں مل رہے یوٹیوب سے, یہ وہ. آپ لوگ آسانی سے میرے چینل پہ, آپ چینل کا ہوم پیج کھولیں, یعنی کہ جو میرے چینل کی جو مین ڈی پی ہے نا, آپ اس کے اوپر کلک کریں, آپ کے پاس چینل کا ہوم پیج کھل جائے گا. وہاں پہ جو پلے لسٹ کا آپشن ہوتا ہے نا, پلے لسٹ کے اوپر آپ کلک کریں, میرے سارے جن سبجیکٹس کے لیکچرز ریکارڈ ہیں ان سب کی پلے لسٹ وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جس بھی سبجیکٹ کا آپ لوگوں کو لیکچر چاہیے آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی اویلیبل ہیں وہ آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے اس چیپٹر کی طرف. سب سے پہلے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئرل ایویڈنس ہمیں ملتا ہے, یعنی کہ ہم نے خود بیہیویئر جو ہوتا ہے نا لوگوں کے, وہ دیکھ کے اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ واقعی میں پیٹرن ریکگنائشن میں, یعنی کہ جب ہمارا دماغ پیٹرنز کو, مختلف فیچرز کو ریکگنائز کر رہا ہوتا ہے نا, تو واقعی میں اس کے اندر کچھ کمپوننٹس پائے جاتے ہیں, فیچرز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فیچرز پائے جاتے ہیں تو تبھی تو لوگ مختلف قسم کی فیچرز کی بنا پہ لفظوں کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں. دو ایسے لفظ جن کے آپس میں کامن فیچرز ہوتے ہیں نا, ان کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی میں لفظوں کے اندر کوئی فیچر پائے جاتے ہیں, اور فیچر انالیسس ماڈل اس میں بڑا ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹر جن کے فیچرز کامن ہوتے ہیں, جیسے سی اور جی, ان دونوں کے فیچر کامن ہے نا, کیونکہ ان دونوں میں کرو یوز ہوئی ہے, اس میں کرو والا فیچر یوز ہوا ہے. اب کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے, بھائی یہ کرو والا فیچر کیا ہے؟ بھائی آپ لوگوں کو بہت دفعہ میں کہتی ہوں, پہلے آپ لوگ پچھلے لیکچر سنا کریں, پھر جا کے آپ لوگوں کو اگلا لیکچر سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, میں پوری بات ہر لیکچر میں ریپیٹ کرنے بیٹھوں, پھر آپ لوگوں کو ایسے وہ کنفیوژن ہوتی ہے. خیر, آپ لوگوں نے پہلے جو ہے وہ 14 لیکچر سنا ہوا ہوگا, تو آپ لوگوں کو 15 سمجھ میں آئے گا, اور 14 تب سمجھ آئے گا جب آپ لوگوں نے 13 سنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ جب بھی آپ لوگ لیکچرز لینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ ایک سیکوینس میں لیکچرز لیا کریں, درمیان میں سے آپ لوگ لیکچرز کو نہ پکڑا کریں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں سی اور جی دونوں میں جو فیچر ہے نا, یہ ایک کامن ہے. اس ایویڈنس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سبجیکٹس جو مختلف جو سبجیکٹ یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ خصوصاً ان دو چیزوں کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا آپس میں فیچر کامن ہے نا, تو فیچر کی کامنالٹی کی بیس پہ وہ ان دونوں الفابیٹس کو آپس میں جو ہے نا وہ کنفیوز کر دیتے ہیں, صحیح طریقے سے ریکگنائز نہیں کر سکتے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جب ان کو الفابیٹس شروع میں جب سکھائے جاتے ہیں, تو اس وقت وہ سی اور جی ان دونوں کو نا, وہ ان کو یہ بڑی مشکل ہو جاتا ہے انٹرپریٹ کرنا. مشکل سے ان لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے کہ یہ سی ہے اور یہ جی ہے. اور اس طرح کے جو لیٹرز ہوتے ہیں جن کے فیچرز آپس میں کامن ہوتے ہیں, ایسے لیٹرز اگر بہت زیادہ بریف انٹرول کے لیے اگر دکھائے جائیں, تو ہمیشہ کوئی بھی انسان جب بالکل چھوٹے سے انٹرول کے لیے ان کو دیکھے گا, تو وہ ہمیشہ اس کو مس کلاسیفائی کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک طریقے سے اس کو ریکگنائز نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, کننے, مارسیٹا اینڈ شومین, انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا. انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں ایک انسان کو یہ والے جو ہے نا, جو لیٹرز ہیں نا مختلف قسم کے, انہوں نے بالکل بریف انٹرول کے لیے لیٹرز دکھائے تھے. ٹھیک ہے, بہت ہی تھوڑے سے ٹائم کے لیے لیٹرز دکھائے تھے. اچھا, جو سبجیکٹ تھا ان کو جی لیٹر دکھایا گیا تھا, اور وہ جی لیٹر ایسے دکھایا گیا تھا, ایک دفعہ دکھایا فوراً سے اس کو غائب کر دیا گیا تھا. تو پھر بندے سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ کون سا الفابیٹ دیکھا ہے, تو مختلف 29 ایررز جو ہے نا وہ اس میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, 29 قسم کے ایررز اس میں لوگوں نے کیے تھے. ٹھیک ہے, 21 لوگوں نے اس کو سی کلاسیفائی کیا تھا, کیونکہ سی میں بھی کرو ہوتی ہے, جی میں بھی یہ کرو والا فیچر ہے نا. ٹھیک ہے, 21 لوگوں نے اس کو سی میں کلاسیفائی کی تھی کہ یہ ہم نے سی دیکھا ہے. 6 لوگوں نے اس کو مس کلاسیفیکیشن کی تھی ایز اے او, یعنی کہ 6 لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے او دیکھا ہے. ایک 1 مس کلاسیفیکیشن ہوئی تھی ایز اے بی. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں 1 مس کلاسیفیکیشن ہے, کیونکہ یہاں پہ جی اور بی کے جو فیچرز ہیں نا, اس میں تھوڑی سی کامنالٹی ہے کہ بی کے اندر, بی کے آگے بھی یہ کرو والا فیچر ہے لیکن تھوڑا ہے. ٹھیک ہے, اور 1 مس کلاسیفیکیشن ہوئی تھی ایز اے 9, کیونکہ 9 میں بھی یہ کرو والا فیچر ہے.
لیکن یہ پھر بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو زیادہ کامن آپ دیکھیں سی زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے زیادہ لوگوں نے اس کو سی کلاسیفائی کیا تھا. او جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن ہے ڈفرینٹ, لیکن تھوڑا سا ملتا جلتا. تو 6 کلاسیفیکیشنز ہوئی تھی. تو جتنی زیادہ الفابیٹس کے درمیان میں کامنالٹی ہوتی ہے, جتنے زیادہ فیچرز آپس میں کامن ہوتے ہیں نا, لوگ اتنے ہی زیادہ اس کو مس کلاسیفائی کرتے ہیں جب ان کو بالکل شارٹ انٹرول کے لیے دکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایرر جو ہے نا وہ نہیں ہوا تھا, کوئی اور الفابیٹ انہوں نے نہیں بولا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کے ہم لوگ اگر امپلیکیشنز دیکھیں تو ہمیں اس بات سے جو ہے نا یہ چیز ایک کلیئر ہوتی ہے کہ جو سبجیکٹس ہیں انہوں نے the subjects were choosing items with similar features, کہ جو سبجیکٹس ہیں انہوں نے اے کیوں نہیں چوز کیا یا انہوں نے زی کیوں نہیں چوز کیا. کیونکہ انہوں نے ایسے ورڈ یوز کیے ہیں جس کے فیچرز جی کے سملر ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سی جی او بی 9 ان سب کے اندر کروز یوز ہو رہی ہے نا, تو یہ ایک سملر فیچر ہے, اس وجہ سے انہوں نے یہی الفابیٹس جو ہے نا وہ یوز کیے تھے. اب اس طرح کا جو رسپانس پیٹرن ہوتا ہے اس کو آپ لوگ صرف فیچر انالیسس ماڈل سے ہی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیوں کوئی بندہ اس طرح غلطی کرتا ہے, یہ صرف ہمیں فیچر انالیسس ماڈل ہی بتا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد if subjects can is only extract some of the features during a short time, they would have difficulty deciding between letters and that share these features. یعنی کہ جب بھی انسان کو بالکل چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے لیے, شارٹ ٹائم کے لیے کوئی بھی الفابیٹ دکھایا جاتا ہے تو وہ اس میں سے کچھ فیچرز ہی ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے, اور وہ اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنا مختلف لیٹرز میں وہ سارے لیٹرز یعنی کہ دیکھیں نا شارٹ ٹائم کے لیے دکھائیں گے وہ صرف کچھ فیچر ہی ایکسٹریکٹ کر سکے گا. اس نے صرف ایک فیچر ایکسٹریکٹ کیا کہ ہاں میں نے کرو دیکھی ہے, اب اس نے جس لیٹر میں وہ کرو والا فیچر سیم دیکھا ہوگا وہ سارے لیٹرز جو ہے نا ان کے ساتھ وہ ڈیفیکلٹی ہوگی اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا فیچر انالیسس ماڈل. اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسپیچ ریکگنائزیشن اور آڈیٹری ریکگنائزیشن, یعنی کہ جب آپ لوگ کچھ سنتے ہیں تو اس کو آپ لوگ کیسے ریکگنائز کرتے ہیں. ریکگنائزیشن آف اسپیچ جو ہے نا اس میں ایک نئی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اسپیچ کی ریکگنائزیشن زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پرابلم سیگمنٹیشن کی. سیگمنٹیشن سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ جو اسپیچ ہوتی ہے جو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کلیئرلی اس میں آپ باؤنڈریز نہیں لگاتے, مطلب ہر لفظ کے بعد تو آپ نہیں نہ رکتے, ٹھیک ہے, ایک سینٹینس آپ لوگ پورا کریں گے تب ہی رکیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو ریٹن ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے, آگے تھوڑی سی وہ بلینک ہوتی ہے, آگے دوسرا لکھا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی باؤنڈری یہ ہے دوسرے کی باؤنڈری یہ ہے, اس بیس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ڈیمارکیشن ہوتی ہے اس کے اندر, مارکنگ ہوتی ہے اس کی باؤنڈری کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈیمارکیشن نہیں ہوتی. جو نیٹو سپیکرز ہوتے ہیں یعنی کہ جو مقامی زبان بولنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی سپیچز کے اندر سارے کے سارے ورڈز کو مکس کر دیتے ہیں. جیسے میں نے بات کی ہے, میں نے ایک ہی سانس میں پورا جملہ بولا ہے, تو جو لوگ اردو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کو تو بات سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ والی بات انہوں نے بولی ہے, کیونکہ خود ان کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کی باؤنڈریز کہاں کہاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہم لوگ جو نیٹو سپیکرز ہوتے ہیں, جو ہماری مقامی زبان ہوتی ہے, جو ہم لوگ زبان زیادہ تر یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں جو ہم لوگ یہ جو سارے ورڈز آپس میں مکس کر دیتے ہیں نا ایک ہی سینٹینس کے اندر, یہ ہم لوگ جان بوجھ کے نہیں کرتے, یہ انکانشیسلی ہوتا ہے, لاشعوری طور پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک گیپس ہوتے ہیں نا ورڈز کے اندر, یہ ایک ایلیوژن ہوتے ہیں. جو بندہ اردو کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوگا, یہ اس کی ایک ایلیوژن پہ ہوگا کہ ہاں یہ ایک لفظ کے بعد یہ گیپ ہوتا ہے, یہ ایک ورڈ الگ ہے اگلا ورڈ الگ ہے. فار ایگزامپل اب اردو ہے کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے, اب اس میں آپ لوگ دیکھیں کیا میں پھر اس کے بعد ایک جو ہے نا ایک گیپ ہے, اس کے بعد حال, اس کے بعد ایک گیپ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ جو کہ جس کی واقفیت اردو سے ہے ہی نہیں, اس کے سامنے ہم لوگ اگر یہ بولے نا کہ کیا حال ہے, وہ سمجھے گا کہ اگلا بندہ بول رہا ہے کیا حال ہے, ٹھیک ہے, یا کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ اس کے سامنے یہ بولیں گے وہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا وہ ورڈ بول رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں کون سا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کو اردو جب آتی نہیں ہے تو وہ کیسے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا. تو یہ سیگمنٹیشن جو ہے نا یہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے اسپیچ ریکگنیشن میں. اسپیچ کوئی بھی ہوتی ہے وہ ویسے سننے میں ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساؤنڈ کی ایک کنٹینیوس اسٹریم ہے, یعنی کہ آوازوں کی ایک کنٹینیوسلی ایک بہتی ہوئی کوئی اسٹریم ہے, اور اس میں ورڈز کے درمیان میں کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ویسے ہمیں مطلب اسپیچ ایسے لگتی ہے, کوئی بھی بات ہونا تو وہ ایسے نظر آتی جیسے ایک کنٹینیوس اسٹریم ہے ساؤنڈز کی اور اس کے اندر کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. یہ ہماری فیملیئرٹی ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں, ایک ایلیوژن بلڈ ہو جاتا ہے. یہ لینگویج فیملیئرٹی کی بیس پہ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ورڈ کی باؤنڈریز کہاں کہاں ہوتی ہے, وہ والا ایک ایلیوژن بلڈ ہوتا ہے, ادروائز ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. معذرت آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا نا
کہ کچھ ایسی افریقن لینگویج خاص طور پہ ایسی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں ایسا ہی لگتا ہے یہ پتہ نہیں کیا، ان کے تو ورڈز ہیں آپس میں سارے مکس ہی ہیں، بیچ میں رکتے تو ہیں نہیں، نہ ان کے ورڈز میں باؤنڈریز ہے. وہ اس وجہ سے ان کی اپنی جو فیملیئرٹی، جن لوگوں کی اس لینگویج کے ساتھ فیملیئر ہوں گے وہ ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہاں کہاں پہ باؤنڈریز ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں فونیمز کی. فونیمز ایک بیسک ووکیبلری ہوتی ہے اسپیچ ساؤنڈز کی، یعنی کہ کوئی لفظ کس ساؤنڈ میں ادا کرنا ہے، اس کی آواز کیا ہوتی ہے، دیٹ از اے فونیم. جیسے ایس ہے نا، ایس کی ساؤنڈ سین کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فونیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مطلب جو مختلف جو ساؤنڈز ہوتی ہے نا کسی بھی لفظ کی، دیٹ از اے فونیم. ٹھیک ہے، یہ فونیم ہی ہوتی ہے جس کی بیس پہ ہم لوگ ریکگنائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز ہم لوگ لفظ کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. جیسے اب اسکول ہے، اسکول میں کتنی فونیمز ہیں، کتنی طرح کی آوازیں ہیں. ایک ایس والی آواز ہے، اس کے بعد کے والی آواز ہے، اس کے بعد یو والی آواز ہے، اور اس کے بعد ایل والی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو ایس کے یو ایل یہ والی فونیمز ہیں اسکول کے اندر. اس کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم لوگ چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. فونیمز کی وجہ سے ہی ہم لوگ کی کوئی بھی لفظ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. فیچر انالیسس اور جو فیچر کمبینیشن پروسیس ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مطلب وہ کی جو فیچر انالیسس ماڈل ہے نا، اگر ہم لوگ اسی کو ہم لوگ یوز کریں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسپیچ کے اندر بھی جو ہے نا یہ والا ماڈل لگ سکتا ہے. جیسے ہم لوگ ویژول ریکگنائشن میں، یعنی کہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو ریکگنائز کرنے میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں مختلف فیچرز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں. اسی طرح ورڈز میں اگر ہم لوگ جو اسپیچ ہے نا، اگر ہم لوگ اس میں دیکھیں تو اس میں بھی فیچرز ہوتے ہیں، وہ فیچرز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں. وہ فیچرز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ فونیم کے فیچرز ہوتے ہیں. کہ جیسے ایس ہے یہ ایک فیچر ہے، کے ہے یہ ایک فیچر ہے، اس طرح سے مختلف فیچرز آپس میں کمبائن ہوئے ہیں تو ایک ورڈ بننا ہے اسکول. ٹھیک ہے، تو فیچر انالیسس ماڈل جو ہے نا آپ لوگ اسپیچ کی پرسیپشن میں بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ایز ود انڈیویجول لیٹرز انڈیویجول فونیمز کین بی انالائزڈ ایز کنسسٹنگ آف اے نمبر آف فیچرز. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ہر الگ الگ جو فونیم ہوتا ہے نا، ہر الگ فونیم کو آپ لوگ انالائز کر سکتے ہیں کہ ہر الگ فونیم کے اندر مختلف قسم کے فیچرز ہوتے ہیں. فونیمز یعنی کہ اب ایس ہے ایک فونیم ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے فیچرز ہوتے ہیں. ہر جو بھی فونیم ہوگا نا اس کے اندر مختلف قسم کے فیچرز ہوتے ہیں. وہ کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے وائسنگ. وائسنگ والا فیچر کچھ لفظوں کے اندر ہوتا ہے، کچھ لفظوں کے اندر نہیں ہوتا. یہ وہ فیچر ہوتا ہے یا فونیم کی وہ ساؤنڈ ہوتی ہے جس کو جب آپ پروڈیوس کرتے ہیں نا اپنے منہ سے تو آپ کے جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں ان میں وائبریشن ہوتی ہے. ووکل کارڈز آپ لوگوں کے جہاں سے آواز نکل رہی ہوتی ہے نا، آپ کا جو گلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ووکل کارڈز ہوتے ہیں تو ان میں وائبریشن ہوگی نا. جن بھی لفظوں کو، جن بھی الفابیٹس کو ادا کرتے ہوئے تو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ والا جو ورڈ ہے نا وہ وائسڈ ہے، کہ اس کے ساتھ وائبریشن کنیکٹڈ ہے. جیسے اب ایس ہے، ایس اگر آپ لوگ ادا کریں، آپ لوگ ادھر گلے میں اگر آپ لوگ ہاتھ رکھیں نا تو وہاں پہ وائبریشن نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم لوگ یہ کہیں گے کہ ایس جو ہے نا وہ وائس لیس ہے. اس وجہ سے زی ہے، زی کو اگر آپ لوگ ادا کریں تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے، ہم لوگ کہیں گے زی کیا ہے، یہ وائسڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ فنگر کو رکھیں ہر ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہوئے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے. اپنے گلے پہ آپ ادھر ہاتھ رکھے نا تو ایس اور زی ان دونوں میں آپ لوگوں کو وائبریشن کا ڈفرنس نظر آئے گا. تو جن لفظوں کے ساتھ وائبریشن ہوتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں وہ وائسڈ ہے، اور جن کے ساتھ وائبریشن نہیں ہوتی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہے، وائس لیس ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ فیچر ہو گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ہر فونیم ہوتا ہے انڈیویجول فونیم، ہر فونیم کے ساتھ ہم نے کہا نا کہ مختلف قسم کے فیچرز اٹیچ ہوتے ہیں. ایک تو یہ فیچر ہوگا وائسنگ والا، یعنی کہ کسی کے ساتھ وائسنگ والا فیچر ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. دوسرا مین فیچر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پلیس آف آرٹیکولیشن. آرٹیکولیشن کی بیس پہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مختلف جو الفابیٹس ہیں نا وہ آپس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں بولنے میں. اب آرٹیکولیشن کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکولیشن کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ ایٹ وچ دا ووکل ٹریک از کلوزڈ، وہ جگہ جہاں پہ آپ کا ووکل ٹریک کلوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا کنسٹرکٹڈ تنگ ہو جاتا ہے کسی بھی فونیم کو پروڈیوس کرنے میں. یعنی کہ آپ کا دیکھیں نا، آپ کے اگر لپس ہیں، آپ کی ٹنگ ہے، کسی بھی چیز کو ادا کرتے ہوئے وہ کہاں کہاں کلوز ہوں گی، کہاں کہاں پہ ٹچ ہوں گی، وہ والی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں پلیس آف آرٹیکولیشن. ٹھیک ہے، بعض دفعہ جب آپ لوگ کانسوننٹس ورڈز آپ لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، جو کانسوننٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا ووولز اے ای آئی او یو، ٹھیک ہے، ان سے ہٹ کے جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں نا اس کو جب آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کلوز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ لوگوں کے لپس کلوز ہو رہے ہوں گے، یا آپ کی ٹنگ
ٹیتھ کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوگی یا آپ کی ٹنگ ایلویلائی کے ساتھ ایلویولر رج کے ساتھ ٹنگ جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہوگی. ایلویولر رج ہوتا ہے کہ آپ کے جو سامنے والے اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے جو ایک ایریا پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایلویولر رج, ٹھیک ہے. تو کانسوننٹس کو ادا کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہمیشہ کلوز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. کانسوننٹس ہمیشہ جو ہے نا وہ پروناؤنس ہوتے ہیں, آپ لوگ دونوں لپس کو ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں لپس کو آپ لوگ یوز کریں گے کانسوننٹس کو پروڈیوس کرنے میں, لیکن آپ اے ای آئی او یو اگر آپ لوگ لپس کو موو نہ بھی کریں تو بھی آپ لوگ ان کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن کانسوننٹ ایسے ورڈ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو یا تو لپس آپس میں جو ہے نا آپ لوگ ان دونوں کو یوز ضرور کریں گے, چاہے آپ ان کو راؤنڈ کریں, چاہے آپ ان کو چوڑا کریں, چاہے آپ ان کو آپس میں ٹچ کریں, لیکن کچھ کسی بھی طریقے سے لپس جو ہے نا وہ یوز ہوں گے. تو یہ جو ایک لپس کہاں کہاں کس پلیس پہ یوز ہوں گے, دیٹ از دا پلیس آف آرٹیکولیشن, ٹھیک ہے. یعنی کہ آواز کو ادا کرتے ہوئے آپ کی زبان, آپ کی لپس وغیرہ کہاں کہاں یوز ہوں گے, کس پلیس پہ یوز ہوں گے, دیٹ از دا پلیس آف آرٹیکولیشن. کانسوننٹ کو پروڈیوس کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے, لپس کو یا تو آپ لوگ کانٹیکٹ کریں گے, آپس میں وہ ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, یا آپ ان کو راؤنڈ کریں گے. آپ انگلش میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ بلیبلز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم لوگ بائی لیبیلز بھی ان کو بولتے ہیں, دیٹ بلیبلز بھی بول سکتے ہیں جب ہم لوگ جلدی میں, جیسے اسکیجول کے دو ہوتے ہیں نا, شیڈیول بھی اور اسکیجول بھی. اچھا, بائی لیبیلز کا مطلب کیا ہوتا ہے, دیکھیں لیبی جو ورڈ ہے نا یہ یوز ہوتا ہے لپس کے لیے, ٹھیک ہے, اور بائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو, یعنی کہ وہ ورڈز جن میں آپ کے دونوں جو لپس ہیں نا وہ آپس میں مل رہے ہوں گے, دیٹ از اے بائی لیبیلز, ٹھیک ہے. جیسے بی ہے, پی ہے, ایم, ڈبلیو, یہ ان کو ادا کرتے ہوئے آپ کا کیا ہوتا ہے, دونوں لپس آپس میں ملتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اس لیے ہم لوگ ان ورڈز کو کیا کہیں گے, بائی لیبیلز کہیں گے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, کچھ جو ورڈز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں لیبیو ڈینٹلز, ٹھیک ہے. لیبیو ڈینٹلز کا کیا مطلب ہوتا ہے, لیبی ورڈ نکلا ہے لپ سے, ٹھیک ہے, اور ڈینٹل جو ورڈ ہے نا یہ ٹیتھ کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ورڈ جن کو ادا کرتے ہوئے آپ کا جو لپ ہے وہ یوز ہوگا اور ساتھ میں آپ کا جو ہے نا وہ ٹیتھ یوز ہوں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ لپ اور ٹیتھ آپس میں پریس ہوں گے, آپس میں ملیں گے. جیسے ایف اور وی, یہ دونوں ورڈز کیا ہیں, یہ لیبیو ڈینٹلز ہیں, ایف اینڈ وی. ان کو جب آپ لوگ ادا کرتے ہیں تو آپ کا جو نیچے والا جو آپ کا لپ ہوتا ہے نا, باٹم لپ, یہ آپ کے اوپر والے جو فرنٹ ٹیتھ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایف اینڈ وی, دیٹ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں دیٹ از اے لیبیو ڈینٹل. اور اس کے بعد ٹی, ڈی, ایس, زی, این, ایل, یہ جو ورڈ ہے نا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں الویولر, کیونکہ یہ والا جب ورڈ آپ لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی جو زبان ہوتی ہے یہ آپ کا جو آپ کے گم کا جو الویولر رج ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پریس ہوتی ہے. الویولر رج ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر والے دانت کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ یہ ٹچ ہوتی ہے آپ کی ٹنگ, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ والے ورڈز کون ہے, یہ کیا ہے, الویولر ہے, ٹھیک ہے. ٹی, ڈی, ایس, زی, این, ایل, ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ لوگوں نے یہ سارے اچھے طریقے سے آپ نے یہاں سے یاد کرنے, اس میں سے آپ لوگوں کے بہت MCQs آتے ہیں. تو دیٹ از اے پلیس آف آرٹیکولیشن, یعنی کہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں بائی لیبیلز ہوں گے, کچھ جو ہے وہ لیبیو ڈینٹلز ہوں گے, کچھ جو ہے نا وہ الویولر ہوں گے, ٹھیک ہے. اس بیس پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر انڈیویجول فونیم کے اندر ایک تو یہ فیچر بھی پایا جاتا ہے, ایک وائسنگ کا فیچر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پلیس آف آرٹیکولیشن کا فیچر ہوتا ہے, وہ ہر ورڈ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, ملر اور نائسلین نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ کانسوننٹس انہوں نے پریزنٹ کیے تھے نوائز کے اندر, جب یعنی کہ شور ہو رہا تھا نا تو اس شور میں انہوں نے کانسوننٹس سنائے تھے. کانسوننٹس آپ لوگوں کو پتا ہے نا وویلز کے علاوہ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں انہوں نے کیا کیا تھا, بائی لیبیلز بھی انہوں نے سنائے تھے اور الویولر بھی سنائے تھے. بائی لیبیل یعنی کہ بی اور پی یہ والے دو سنائے تھے, اور الویولر یعنی کہ ڈی اور ٹی یہ دونوں سنائے تھے. اچھا, اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں جو بی ہے نا وہ وائسڈ ہے, یعنی کہ بی کو ادا کرتے ہوئے وائبریشن ہوتی ہے نا آپ کے ووکل کارڈز میں, دیٹ از اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں بی کیا ہے, وہ وائسڈ ہے, اور جو پی ہے نا وہ وائس لیس ہے, اس میں وائبریشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور ڈی اور ٹی یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے نا آرٹیکولیشن سیم ہے, دونوں الویولر ہیں, ٹھیک ہے, ڈی اور ٹی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ والے جو لیٹرز ہیں نا ان کو شور میں سنایا گیا تھا بندے کو. ریزلٹس کیا سامنے آئے تھے, اس میں تھا کہ جو سبجیکٹ تھا, جو انسان تھا جس نے ریزلٹ بتائے, اس کو کنفیوژن ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا تھا, رپورٹڈ ہیئرنگ ون ساؤنڈ وین ایکچولی اندر ساؤنڈ ہیڈ بین پریزنٹڈ. اس نے جب کوئی ایک ساؤنڈ اس کو جب سنائی جاتی تھی تو اس نے کنفیوز کر دیا تھا دوسری ساؤنڈ کے ساتھ. ایکچوئل میں اس کو جو چیز جو ساؤنڈ اس کو ایکچوئل میں سنائی جا رہی تھی نا
اس نے اس کے ساتھ کنفیوز کر دیا, کوئی دوسری جو ہے نا وہ ساؤنڈ اس نے بتا دی تھی. ایکسپیریمنٹس اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ساؤنڈ میں ہم لوگ کنفیوژن کیوں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بھی فیوچر انالیسس ماڈل کام آتا ہے, وہ اسی کی بیس پہ ہم لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ان ساؤنڈز میں آپس میں ان لفظوں کی ساؤنڈ میں ہم لوگ زیادہ کنفیوژن کرتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ایک کوئی نہ کوئی ایک فیچر جن کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ آپس میں صرف کسی ایک فیچر کی بنیاد پہ آپس میں ڈفرینٹ ہوں گے تو ان ورڈز کو ہم لوگ زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوز کر دیں گے. دوسرے لفظوں میں آپ لوگوں کو اگر میں سمجھاؤں تو وہ فیچر یعنی کہ وہ لفظ جن کے فیچرز زیادہ تر آپس میں کامن ہوں گے, ڈفرینسز کم ہوں گے, تو ان ساؤنڈز کو ہم لوگ آپس میں کنفیوز کر دیں گے. جیسے میں نے لیکچر کے شروع میں ہم لوگوں نے جی والا جو ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس میں کیا تھا کہ فیچر اس میں بھی سیم تھا نا. ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ سیم فیچر ہوتا ہے تو آپ لوگ الفابیٹ کو ریکگنائز کرتے ہوئے کنفیوز کر دیتے ہیں دوسرے الفابیٹس کے ساتھ. سیم از دا میٹر از ہیئر. اب یہاں پہ کیا تھا کہ جب سبجیکٹ کو پی سنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو سبجیکٹس مور آفن تھاٹ, تو سبجیکٹ نے یہی سوچا تھا کہ اس نے ٹی سنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب اس کو پی سنایا گیا تو اس کو یہ کنفیوژن ہوئی کہ میں نے ٹی والی جو ہے نا وہ میں نے ساؤنڈ سنی ہے. اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے ڈی والی سنی ہے, یعنی کہ اس نے ڈی نہیں بولا, ٹی بولا. کیوں بولا؟ کیونکہ اب ہم نے یہ بات کی ہے کہ وہ جس ورڈ میں آپس میں فیچرز میں ڈفرینسز کم ہونا ہم لوگ انہی کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں ٹی اور پی ان دونوں میں صرف ایک ڈفرینس ہے, پلیس آف آرٹیکولیشن کا. ٹھیک ہے, ٹی جو ہے نا وہ ایلویولر ہے, پی جو ہے نا وہ کیا ہے, پی ہے ہماری بائی لیبیل ہے, بائی لیبیل ہے نا. ٹھیک ہے, اور ٹی جو ہے نا یہ کیا ہے, ایلویولر ہے. تو اگر ہم لوگ وائسنگ کی بات کریں تو ٹی اور پی دونوں وائس لیس ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ پی اور ٹی کے درمیان کتنے ڈفرینسز ہیں, صرف ایک ڈفرینسز ہے, وائس والے ڈفرینس نہیں ہے, دونوں سیم ہے. وائس کے معاملے میں, وائبریشن کے معاملے میں دونوں سیم ہے, دونوں میں وائسنگ نہیں ہے, صرف پلیس آف آرٹیکولیشن ڈفرینٹ ہے. لیکن جب ہم لوگ ڈی کی بات کریں نا, ڈی اور پی میں دو ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو پلیس آف آرٹیکولیشن کا, پی جو ہے نا وہ بائی لیبیل ہے اور ڈی جو ہے نا وہ ایلویولر ہے. اور دوسرا وائسنگ کا بھی ڈفرینس ہے, پی میں وائبریشن نہیں ہوتی لیکن ڈی جو ہے نا یہ اس میں تھوڑا آپ لوگوں کی تھوڑی سی نا وائسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ تھوڑی سی وائبریٹ کرتے ہیں آپ کے ووکل کارڈز. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹی بتایا تھا لیکن ڈی نہیں بتایا تھا, کیونکہ ٹی اور پی میں کامنالٹی زیادہ ہے, ڈفرینسز کم ہے. لیکن پی اور ڈی کے درمیان جو ہے نا وہ کامنالٹی اس میں جو ہے نا وہ ڈفرینسز دو ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے سملرلی جب سبجیکٹس کو بی سنائی دیا تھا نا تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کہیں میں نے پی سنا ہے, لیکن انہوں نے ٹی کیوں نہیں کہا تھا, کیونکہ بی اور پی یہ دونوں کی پلیس آف آرٹیکولیشن سیم ہے, صرف وائسنگ ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ دونوں بائی لیبیلز ہیں لیکن یہ ہے کہ بی جو ہے نا وہ وائسنگ ہے, اس میں تھوڑی وائبریشن ہوتی ہے, پی میں وائبریشن نہیں ہوتی. لیکن بی اور ٹی میں زیادہ ڈفرینسز ہیں. جو بی ہے وہ بائی لیبیل بھی ہے اور وائسڈ بھی ہے, لیکن جو ٹی ہے وہ وائس لیس بھی ہے اور ایلویولر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑا غور سے اس کو سمجھنا تھا, یہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیا. تو مین جو ہے نا وہ پوائنٹ وہ یہی ہے کہ مور کنفیوژن ود ساؤنڈ دیٹ ڈفرڈ بائی اونلی ا سنگل فیچر. زیادہ کنفیوژن آپ لوگ تبھی کرتے ہیں جب کوئی بھی جو لیٹر ہوتے ہیں وہ صرف کسی ایک فیچر میں آپس میں ڈفرینس ہو. دو فیچر ڈفرینٹ ہوں گے, دونوں ہی فیچر ڈفرینٹ ہوں گے تو آپ اس ورڈ کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر. میں امید تو ہے کہ آپ نے اس کو خاصا انجوائے کیا ہوگا, مزے کا تھا ویسے. اب آپ لوگ اس کو ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ ضرور کر لیجئے گا, میرے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آگے شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.